گرامی قابل قدر خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں محمد عزیز کاٹر، ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج یہاں تشریف لائے تاکہ ہم 11 جولائی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 11 جولائی کو دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے تاکہ عوام میں بڑھتی ہوئی آبادی کے سماجی، معاشی اور ماحولیاتی اثرات سے متعلق شعور بیدار کیا جا سکے۔ اس سال کا 11 جولائی 2025 کا تھیم ہے 8 ارب انسان، مواقع یا چیلنجز۔ یہ سوال صرف عالمی سطح پر نہیں بلکہ بلوچستان جیسے صوبے میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، جہاں آبادی کے ساتھ وسائل اور سہولیات کا توازن قائم رکھنا ایک مسلسل چیلنج ہے۔ تاہم اگر درست منصوبہ بندی، عوامی شمولیت اور آگاہی کو فروغ دیا جائے تو یہی آبادی ترقی کی ضامن بھی بن سکتی ہے۔ محکمہ بلوچستان محکمہ بہبود آبادی حکومت بلوچستان کی جو موجودہ کاوشیں ہیں، دور دراز اضلاع میں فیملی ہیلتھ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ خواتین و نوجوانوں کے لیے آگاہی مہمات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ موبائل سروسز یونٹس قائم کیے گئے ہیں۔ مقامی برادری، صحافی حضرات، علماء کرام، اساتذہ اور قبائلی عمائدین کے ساتھ شراکت داری کو یقینی بنایا ہے۔ محکمہ بہبود آبادی حکومت بلوچستان کی جو ترجیحات ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ ہر خاندان کو اپنی مرضی کے مطابق خاندان کا سائز رکھنے کا اختیار حاصل ہو۔ نوجوانوں کو درست معلومات فراہم کر کے ان کی رہنمائی کی جائے۔ ہم میڈیا، سول سوسائٹی، علماء کرام، والدین، اساتذہ کرام اور تمام شعبۂ زندگی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آبادی کے منصوبہ بندی کو ایک قومی و اجتماعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس سال جو مالی سال 2024-25 گزرا، اس میں ہم نے بہت سے کامیابیاں اس حوالے سے سمیٹی ہیں۔ ہم نے 450 سوشل موبلائزرز کی کنٹریکٹ کی بنیاد پر ان کی تقرری کو یقینی بنایا۔ اسی طرح ہم نے 290 مختلف اضلاع میں خواتین ورکر کو ان کی تقرری کروا کے مختلف جو ہمارے بہبود آبادی کے سینٹرز ہیں
ان میں تعینات کیے گئے. اسی طرح 150 علماء کرام کو بھرتی کیا گیا جو کہ ایڈوکیسی سیمینار مختلف علاقوں میں کرتے ہیں بہبود آبادی کے حوالے سے، تولیدی صحت کی اہمیت کے حوالے سے، ماں بچے کی صحت کے حوالے سے ان پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج کل جو پاکستان کی پورے پاکستان میں بلوچستان میں جو شرح پیدائش ہے بچوں کی وہ 3.2 ہے جو کہ پورے ملک میں سب سے بڑھ کر ہے. اور حکومت بلوچستان کی ایک کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم جو علماء کرام، قبائلی عمائدین اور ہمارے اپنے جو آفیسرز ہیں، سٹاف ہیں، ان کی کاوشوں کو یکجا کر کے ہم یہ 3.2 کا جو اس کو کم کر کے انشاءاللہ باقی اضلاع صوبوں کے ساتھ برابر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں انشاءاللہ جلد ہی کامیاب ہوں گے. اس کے لیے ہمیں صحافت جیسا مقدس شعبہ ان کا ساتھ ہمیں درکار ہے اور ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے. آپ مائک جی بلوچستان کی آواز 3.2 مائک دے دو. بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے. اس حوالے سے ابھی حال ہی میں ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور پاپولیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا انٹیگریشن ہو رہا ہے بلکہ بہت حد تک ہو چکا ہے. تو ہم ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اس پر کام کر رہے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ہم کو اسپیس دیا ہے مختلف ہاسپٹلس میں میں وہاں پہ جو ہیومن ریسورس ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کمیونٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح جو انٹیگریشن ہے وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ایک کلائنٹ کے لیے بہت آسانی ہوگی. وہ اگر مریض ہے تو اسپتال آتی ہے، اگر کلائنٹ ہے تو اسی اسپتال کے اندر وہ آفر موجود ہوگا. تو اس میں ورلڈ بینک کا بھی تعاون حاصل ہے BHCIB کے تھرو، بلوچستان ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کے تھرو. اور ہم نے 20 BHQ ہاسپٹلس میں 20 کارنرز بنائے ہیں. BHQ ہاسپٹل جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے تو وہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مہربانی کر کے ہمیں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کو کارنرز دیے ہیں جہاں پہ ہمارے HR وہاں پہ موجود رہتی ہے آفیسرز میں. تو وہ ون ونڈو آپریشن کے لیے اگر مریض بھی ہے تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کنسلٹ کر کے پھر ہمارے پاس اسی باؤنڈری کے اندر آتی ہے اور کلائنٹ اپنی مستقبل ہوتی ہے. اچھا ایسا ہی بتائیے کہ پاکستان میں آبادی کے تیزی سے اضافہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہاں پر جو آبادی کم کرنے کی پالیسی ہے کیا یہ انسانیتوں کی خلاف ورزی میں روک نہیں جاتا ہے؟ اس حوالے سے بتائیں. سر جواب
یہ بہت اچھا سوال آپ کا اور اہمیت حامل ہے کہ کچھ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری پالیسی لیول پہ کیا کام کیا جا رہا ہے اور وہ ایشوز کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دونوں سیدھے رہیں گے. ان دونوں چیزوں کو جو نظر رکھیں گے تو اس کے لیے پھر ہمیں اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے. جو کارپوریشن ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آ رہی ہے جس کے سوشل آرگنائزیشن ایک کمپوننٹ اس میں کیا ریلیجیس فیکٹر کو ایڈریس کرنے کے لیے بات ویڈیو اور مقامی مختلف فیکٹرز ہیں. جو فیکٹرز کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے پھر جب اس قابل ہوں گے کہ جو آپ کا سوال ہے اس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کو تو اس کو ایڈریس کرتی لنک ہے کہ آبادی کے ساتھ لنک ہے, یہ لنک ہے انوائرمنٹ کے ساتھ لنک ہے, یہ فیملی سائز کے ساتھ لنک ہے. اور جو سب سے اہم بات کہ آپ نے رائٹس کی, ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹ کو جو ہے آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا جو بھی نیا کانسیپٹ آیا ہے 9 بچے خوشحال گرانا یا 2 بچے خوشحال گرانا ختم ہو گیا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ توازن کا ایک تصور آیا ہے. ہمارے بہنس بھی دیکھو گے کہ متوازن خاندان زندگی آسان کہ آپ کے جتنے وسائل ہیں خاندان کے جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے مطابق آپ اپنا فیملی کر سکتے ہیں. آپ 2 بچے لانا چاہیں, 4 بچے لانا چاہیں, 6 بچے لانا چاہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, ہیومن رائٹ ہے, ہم اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو ہم جو انٹرنیشنل ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو ہم رائٹ بیسڈ اپروچ کہتے ہیں کہ آپ نے رائٹ بیسڈ اپروچ کے مطابق جا کے چیزیں کرنی ہیں. اس لیے جو نیگیٹو ہے نیشنل لیول پہ اور پروفیشنل لیول پہ اب نیگیٹو چینج ہو گیا ہے. اب متوازن خاندان اور زندگی آسان کا نیگیٹو ہو چکا ہے. مختصراً جواب میں پہلے سوال دکھاتا ہوں کہ خواتین کو اختیار ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے جس کا معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم یہ آبزرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اختیار نہیں ہے. ہم یہی بات کرتے ہیں کہ خواتین کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیملی سائز کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسائڈ کریں. اب اس کی جو سائیکولوجیکلی ساری چیزیں ہیں اور مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ ایک سیشنز کرنے ہوتے ہیں تاکہ اویئرنیس ہو. اب جو وومن امپاورمنٹ ہے وومن امپاورمنٹ کو لنک کرنے کی ضرورت ہے. کہاں پہ ایک وومن امپاورمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے چیزیں ہیں جہاں سے ہم امپاورمنٹ کر سکتے ہیں. ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ علم جنریٹ کر سکیں. ہم ان کے لیے اپرچونیٹی کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بزنس کر سکیں. ہم ان کے لیے اپرچونیٹی کریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایکولیٹی بیسس پہ جاب کی اپرچونیٹی اویلیبل ہو. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے فیصلہ سارے کر سکیں. جو دوسرا سوال ہے ریسورسز کا, اور اس کام میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے لیکن اس کو ہم نیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ جب دیکھتے ہیں تو تجزیات کی بات ہوتی ہے. یہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے سوال و جواب تو کر سکتے ہیں, ڈیسائڈ نہیں کر سکتے. ڈیسیجن جو ہے وہ ہمارے جو لیڈر ہیں ڈیسیجن میکنگ ان کے پاس ہے. اور یہ صرف ان کی بات ہونی چاہیے کہ کس طرح بہتر انداز میں وہ ان ریسورسز کو اپنے سرزمین کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وہ کون سے طریقہ کار ہوں گے جس کی بنیاد پہ ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں اور معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. بہتری ان ٹرم آف ہیلتھ کو کس طرح بہتری لا سکتے ہیں, وہ ایجوکیشن میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں, وہ ان کی رہائش کے لیے کتنی بہتری لا سکتے ہیں, وہ نیوٹریشن کے لیے جو ہمارا میل نیوٹریشن چل رہا ہے اس کے لیے کیسی بہتری لا سکتے ہیں. تو یہ تمام تجزیات جو ہے گورنمنٹ کی پالیسی پہ ہوتے ہیں. اور ایک اور رائٹ بیس کی ہم نے ایک بل بنایا ہے جس کو کہتے ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹ بل. یہ بل جو ہے یہ اس کو پاور کرتی ہے کہ خواتین اپنے فیصلہ سازی میں جا سکیں. اس بل کو ہم نے کیبنٹ میں جمع کروایا ہے, کیس موو ہو چکا ہے. جیسے اس کی اپروول آئے گی تو یہ بل انپلیس ہو جائے گا. جس میں جو سوالات تھے بہت سوالات کے جواب اس بل کے اندر موجود ہے کہ جو قانونی پروٹیکشن دے گی ہمارے خواتین کو بھی اور ان لوگوں کو جو کمی کرنا ہے. اسی لیے ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے پروگرام میں انوالو کر رہے ہیں اور ہم ان کو ماں کی صحت کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامس اویئرنیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلوچستان میں سب سے زیادہ مائی جو شرح اموات کی ریشو ہے جو ریٹ ہے
MMR बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है। रीजन ये है कि फैमिली प्लानिंग, अवेलेबिलिटी सर्विसेज और माली सेहत के खुराक की अगर हम कमी का देखें तो बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बच्चे मौत के मुंह में चली जाती हैं। इसीलिए हम पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप अगर एनएससी अवार्ड दे सका तो फील्ड पे उस सतह पे आप अपनी फाइट जारी रखें, लेकिन माँ की सेहत का ख्याल रखें। इसीलिए हमने माँ को भी इन्वॉल्व किया पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ कि माँ की सेहत और बच्चे की सेहत सबसे पहले हमारे लिए सबसे ऊपर है। नेपोलियन ने इसीलिए कहा था कि बेहतरीन माए दो तो बेहतरीन कौम दूंगा। तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए उन्हें बेहतरीन कौम कहाँ से मिलेगा जब तक कोई माए मौत के मुंह में चली जा रही है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि जो चाइल्ड मैरिजेस है, अंडर मैरिजेस है, हमारा पूरे साथ ताकत के साथ इंफेक्शन रहा है। पूरे बलूचिस्तान में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पूरे साल में कर चुके हैं और बाकायदा सोशल मीडिया में भी अखबारों की जीनत भी बन चुके हैं और मुख्तलिफ मैगजीन्स में इसके बारे में आया। हम सहाफत के साथ साथ काम कर रहे चल रहे हैं, के साथ साथ आर्टिकल भी हमारे इस बारे में मुख्तलिफ अखबारों में छपे हैं। और दूसरी बात आपकी थी कि चाइल्ड मैरिज का फैमिली प्लानिंग से ताल्लुक है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव एज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप 70 या 80 की उम्र में एक लड़की की शादी कर लेते हैं तो 49 तक एक लंबा टाइम पीरियड है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो सकते हैं। हम इस पे अवेयरनेस दे रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, कम किया जाए और बच्ची की सेहत जब तक कि वो अपनी जिम्मेदारी उठा सके तब जाके एक बच्चे और एक खानदान की जिंदगी उठाने के काबिल बन सकते।